پورے بدن کے اندر سب سے نازک اگر سب سے کمزور کوئی عضو ہے تو وہ آنکھ ہے، کہ اتنا سا پتھر کا ذرہ بھی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، اگر گر جائے تو ٹماٹر بن جاتی ہے آنکھ۔ تو بہرحال آنکھ سب سے نازک حصہ ہے بدن کے اندر، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کرنے کا کیا انداز اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر یہ دو کھالیں بنائی تاکہ انسان اس کو آرام دے سکے، چھوٹی موٹی چیز سے محفوظ اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد اس کو پلکیں دی ہے تاکہ گرد غبار دھول وغیرہ سے اس کی آنکھ کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو قوسین بنائے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے، اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں، یہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی لاکھوں کروڑوں حکمتوں میں سے ایک دو حکمتیں انسان کی کھوپڑی میں آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کیا حکمتیں ہیں کھوپڑی میں نہیں آ سکتی۔ اس کی ایک حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ گرمی میں یہ آتی ہے کہ جب ادھر سے پسینہ آتا ہے، اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو سیدھا پسینہ آنکھ میں جاتا، لیکن یہ اوپر کے بھوؤں کی وجہ سے پسینہ ٹل کر کے آنکھ سے بچ جاتا ہے، ورنہ گرمی کے پورے موسم میں آنکھیں نہیں ٹماٹر ہوتے ہمارے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کیا ہوا ہے کہ پسینہ جب ٹپکے تو سیدھا آنکھ کے اندر نہ جائے، اس وجہ سے پلکوں کو یہاں لگایا۔ اس کے بعد اگر انسان سیدھے منہ کبھی گر جائے، اگر آنکھ کے بل گرے تو آنکھ پھوٹ سکتی ہے، اس کے لیے اللہ نے اوپر یہاں بھی ہڈی لگائی، نیچے رخسار کی ہڈی لگائی اور درمیان میں لگایا۔ اب انسان کیسے بھی سپاٹ زمین کے اندر گرے گا، اس کی آنکھ کے اوپر چوٹ نہیں آئے گی، اس کی آنکھ محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ انسان اس وقت سوشل میڈیا کا بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے۔ جو عریانیت ہے، بے حیائی ہے، وہ تو غلط ہے اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں جن کو وَفِرْعَوْنَ کے اوپر قرآن کی آیت میں نون کے اوپر زبر کیوں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ زبر کیوں ہے، لیکن وہ شریعت آپ کو سمجھائیں گے، وہ آپ کو قرآن کا ترجمہ لے کر کے سمجھائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ جسے الف بھی نہیں آتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کر کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر تفسیر بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ مطلب جو 1400 سال سے علماء بتا رہے ہیں، جو علماء حق ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ سب غلط ہیں اور میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھا تو فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ، عربی کا ایک اصول ہے، اِنَّا جہاں بھی آتا نا اِنَّا، اس کے بعد کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتا ہے، بہت بیسک اصول ہے یہ۔ جس نے عربی کے گرامر تھوڑے بہت بھی پڑھے ہیں نا تو اسے بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اِنَّا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ وہ انسان ہندی کا ترجمہ لے کر کے بڑے بڑے اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں جو مولانا مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ غلط بتایا ہے، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ابتدا میں مولوی حضرات جو خطبہ پڑھتے ہیں نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، یہ جو خطبہ ہے اس میں وہ اعراب کی غلطیاں کر رہا ہے، اِنَّا کے بعد وہ زیرے پڑھ رہا، فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ، خطبے جمعے کے خطبے میں جو آتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اِنَّا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر آتا ہے، اب وہ اسی میں غلطی کر رہا، فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر طرح طرح کے الزامات لگا کر کے اپنے ویوز کے چکر میں یا پیسے کمانے کے چکر میں یا واللہ عالم کیا ہے نہیں معلوم، لیکن جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، عربی کا ایک ورڈ کا مطلب اس کو نہیں پتہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو تفسیریں پڑھا رہا ہے، قرآن کا مطلب سمجھا رہا ہے، حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا پر اگر کسی آپ علماء کو سنیں تو پروپر علماء ہونے چاہیے، وہ آپ جانتے ہوں یا بڑے علماء سے رائے مشورہ کر کے پھر سننا چاہیے، ہر کسی کو نہ سنیں۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کی جو دینی علم ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکیہ، یہ سورت کا نام سورۃ البلد ہے، مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 20 آیات ہیں۔ سورۃ البلد، اس کی پہلی ہی آیت کے اندر لفظ بلد ہے، البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ بلد عربی زبان میں شہر کو بولتے ہیں، کسی بھی شہر میں، یہاں مراد مکۃ المکرمہ ہے، لا اقسم بہذا البلد۔
اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں مکۃ المکرمہ کی، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ ووالدن، اور قسم ہے باپ کی، وما ولدا، اور قسم ہے اولاد کی۔ یہ اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھائی ہے، اور اس بلکہ تین قسمیں کھا کر کے بتایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مصیبتوں میں پیدا کیا ہے، تکلیفوں میں پیدا کیا ہے۔ بھائی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد۔ مکۃ المکرمہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مکۃ المکرمہ کی عظمت اور شہر مکہ کی عظمت دیگر تمام دنیا کے زمین کے تمام قطعوں سے، تمام حصوں سے اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی عظمت کو بڑھایا ہے، کیونکہ وہاں کعبۃ اللہ موجود ہے۔ نبی علیہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے موقع پر مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو آپ نے مکۃ المکرمہ کو مخاطب فرما کر کے فرمایا کہ اے سرزمین، اے مکہ کی زمین، یقیناً میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں دیگر پوری زمین کے حصوں میں سے تو سب سے عزیز اور پیاری زمین ہے، سب سے بڑی فضیلت والی زمین ہے۔ اگر مجھے یہ جگہ چھوڑنے پر، یہ شہر چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ بہرحال مکۃ المکرمہ کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور چونکہ شہر مکہ میں جو لوگ آباد تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے، کفار اور مشرکین مکہ، تو وہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو دشمنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انہیں کھٹکتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں موجود تھی، اور مکۃ المکرمہ کی عظمت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ مشرکین مکہ کی جو کعبہ، ویسے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے کعبۃ اللہ کی اور مکہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن جیسے جیسے پیغمبر آتے گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعنی جد امجد بنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب جب آگے چلتا ہے تو سب سے پہلے جو پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ احادیث کے اندر آتا ہے، کئی موقع پر قرآن کریم میں آیا کہ صحابہ نے احادیث کے اندر ہے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کے متعلق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی یہ یاد ہے، ان کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ان کی یاد میں کی جاتی ہے، ان کی سنت ہے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تو اس وقت کے جتنے کفار اور مشرکین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اولاً، اور دوسرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی شریعت تھی، جیسی ملت بچی تھی اس کے اوپر باقی تھے، تو ان کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی عظمت موجود تھی، خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں موجود تھی، وہ حج کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، وہیں کفار جو کعبۃ اللہ کی نئی نئی تعمیر کیا کرتے تھے وہ وہی کفار اور مشرکین تھے، تو ان کی بہرحال عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ان کی عزیز چیز کی قسم کھائی ہے، کعبۃ اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر آگے جو آیت آئی ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو وہ شہر تو سب کو عزیز تھا، کعبۃ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور آپ کو نہ ماننے والوں کو بھی عزیز تھا، لیکن
اگلی جو آیت ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس وجہ سے اس شہر کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ شہر مکہ کی، کعبۃ اللہ کی ویسے بھی عظمت بلند ہے، ویسے بھی وہ عظیم شہر ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موجود تھے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے کی وجہ سے اس شہر کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، حل لفظ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو حلت کے معنی یہ حلول سے مشتق ہو، حلول کہتے ہیں کسی جگہ پر رہنا، کسی جگہ پر ڈالنا، رہنا، یا کسی چیز کا کسی کے اندر داخل ہونا۔ تو اگر یہ معنی لیں تو اس وقت معنی قرآن کریم کی اس آیت کے یہ ہوں گے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اور دوسرے حل کا ترجمہ حلال سے کیا گیا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کے اندر حلال ہیں۔ اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، ان کے دلوں میں جو کعبۃ اللہ کے اور احرام کے جو احکام ہے، احرام کے احکام کچھ ذرا مختلف ہیں۔ ویسے عام زمین پر جائز پرندوں کا شکار کیا جا سکتا ہے، کسی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے جو پالتو نہ ہو، پالتو ہو تو وہ تو حرم کی حدود میں بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن حرم کے علاوہ دوسری جگہوں پر پالتو جانوروں کے علاوہ جو شکاری جانور ہے ان کا قتل کرنا یا ان کو ذبح کرنا حرم کی حد کے اندر جائز نہیں ہے۔ جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، کعبۃ اللہ، اس کی ارد گرد ایک طرف 8-10 کلومیٹر، دوسری طرف 8-10 12 15 16 کلومیٹر، چاروں طرف ایک حد متعین فرمائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بیان فرمایا کہ یہ اس کو حرم کہتے ہیں، جو کعبے کے ارد گرد 4-5-10 کلومیٹر کے اطراف میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، اس کو حرم کہتے ہیں۔ تو زمین کے اس حصے کے حکم اور دوسرے حصوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ زمین کے اس حصے کو جس کو حرم کہا جاتا ہے، اس کے اندر کسی بھی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، ہری گھاس توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور جنگ جدال اور قتال کرنا، جنگ لڑنا، چاہے اسلام کے لیے ہو، چاہے حق پر ہو، لیکن پھر بھی حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے قتال بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ سب سے پہلے جو حدود کو متعین کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر ان کی حدود طے فرمائی ہے چاروں طرف سے کہ یہاں تک حرم کی حد ہے، ان کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کو کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے کہ حرم کی حد کے اندر گھاس نہیں توڑ سکتے، ہری گھاس، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، قتال نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کو جائز سمجھتے تھے، چنانچہ وہ پلاننگ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود رہا کرتے تھے، حرم کے اندر آپ کے مکانات تھے، لیکن وہ کفار اور مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی بار بار تدبیریں اور اسکیمیں کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہ آپ کے قتل کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کو کفار اور مشرکین حدود حرم کے اندر بھی حلال سمجھتے تھے۔ تو اسی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر کے اندر حلال ہیں ان کافروں کے لیے کہ وہ آپ کو حلال سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، کفار اور مشرکین کو اپنے باپ داداؤں کے جو معبودان انہوں نے کعبۃ اللہ میں بنا رکھے تھے، جو 360 بت جن میں سے لات، عزا اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے، کعبے کے اندر موجود تھے۔ ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت تھی، لیکن دوسرے اینگل سے تھی، دوسرے طرح سے تھی۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، لیکن
وہ دوسرے اعتبار سے تھی، انہوں نے کعبے کے اندر بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے اور بتوں کا ساتھ میں طواف کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آنا تو پسند کرتا ہے، لیکن مسجد میں سامنے مورتی لگ کر کے پھر اس کی عبادت کرے، اور باہر اسے عبادت کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو مسجد میں تو آئے لیکن سامنے مورتیاں رکھ کر کے پھر عبادت کرے، تو اس کو اللہ کا ولی یا بزرگ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایسے ہی ان کے اندر کعبے کی عظمت تو تھی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جب سے کہا ہے نا کہ ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت تھی، تو تھوڑے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں پھر وہ کفار اور مشرکین کیوں تھے، پھر کافر کیوں تھے جب کعبے کی عظمت موجود ہے ان کے دلوں میں؟ آج ہمارے دلوں میں کعبے کی عظمت موجود ہے، ان کفار کے بارے میں اگر کعبے کی عظمت موجود تھی تو وہ پھر کافر اور مشرک کیوں تھے؟ تو اس وجہ سے میں نے یہ مثال دی ہے کہ ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت تھی، لیکن شرک اور بت پرستی کے اعتبار سے تھی، اسلام کے نظریے سے نہیں تھی، اپنے باپ داداؤں کے نظریے سے تھی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اتنی دشمنی تھی کہ جہاں وہ جانور کا قتل یا جانور کا ذبح کرنا حلال نہیں سمجھتے تھے، وہاں پر اسی جگہ پر تاجدار ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پہنچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو آگاہ کرنے کے لیے اس بات کو، اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اور دوسرا اس آیت کا جو مفسرین مطلب بتاتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہو جائے گا، مکۃ المکرمہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ ویسے اسلام کے اندر جو میں نے مسئلہ بتایا ہے یہی ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار وغیرہ، قتال کرنا، جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے جب واپس آ کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا ہے، ان کفار اور مشرکین جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکالا تھا، مدینے میں رہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ واپس فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کفار اور مشرکین کو مکۃ المکرمہ سے لڑ کر کے ان کو نکالا ہے۔ تو اس فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دن کے لیے وہ جو حدود حرم کا یہ حکم تھا کہ وہاں قتل و قتال، جنگ کرنا جائز نہیں ہے، ایک دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کو اور کعبۃ اللہ کو بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے ایک دن جواز کا حکم دیا تھا، اور ایک دن کے لیے قتال کرنا وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور صحابہ کے لیے کفار سے جنگ اور قتال کرنا اللہ رب العزت نے جائز کر دیا تھا۔ اسی کی خوشخبری اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پیش فرمائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اللہ رب العزت فرماتے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، آپ کے لیے اس شہر میں یا آپ کے لیے یہ شہر حلال ہوگا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر تیسرے معنی مراد لے کہ ایک دن کے لیے فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے وہ جو حرمت تھی قتال کی اس کو ایک دن کے لیے ختم فرمایا تھا اور قتال کو جائز قرار دیا تھا، تو آپ کے لیے اس شہر کے اندر حلت ہے، حلال ہے آپ کے لیے۔ یہ دو قسمیں ہوئی۔ بھئی قرآن کریم سمجھنا تھوڑا، اگر آپ تہ تک پہنچنا چاہو تو تھوڑا مشکل بھی ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، وما ولد اور اولاد کی۔ مفسرین فرماتے باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، گویا اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے ابا کی یعنی حضرت آدم کی، وما ولد اور اس کی اولاد کی یعنی پورے انسانوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھا کر کے بیان فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان مشقتوں میں پیدا کیا ہے، یقیناً انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، تکلیفوں میں پیدا کیا ہے۔ چنانچہ کبھی انسان کو روزی کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، کبھی غم کے اعتبار سے کسی عزیز کے دنیا چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے اس کو غم لاحق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کبھی مالی نقصان کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی انسان گویا اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس کو تکلیف پہنچنا،
جب تک وہ اللہ رب العزت کے سامنے جنت میں نہیں جائے گا تب تک ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں تکلیفیں برداشت کرے گا۔ سب سے پہلے ماں کی پیٹ کی 9 مہینے اس کو قید میں گزارنے پڑے، اس کے بعد ولادت کے عظیم مرحلے سے اس کو گزرنا پڑا، پیدا ہوا، اس کے بعد دودھ پینے کے لیے اسے تکلیف اٹھانی پڑی۔ ابتدا میں بچے کو دودھ پینا نہیں آتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد سیکھتا ہے، تو اس وقت اسے تکلیف ہوئی۔ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، اسے تکلیف ہوئی۔ پھر جب دودھ چھڑاتا ہے والدہ بچے کو دودھ جب چھڑاتی ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے، یعنی گویا زندگی کے ہر لمحے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جو اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے اسے تکلیف اور مشقت پہنچتی رہتی ہے۔ آرام بھی پہنچتا ہے لیکن تکلیف کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کو پہنچتی رہتی ہے، اور یہی تکلیف برداشت کرتے کرتے پہلے اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر مرتے وقت موت کی سختی کو برداشت کرتا ہے، پھر قبر کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر پل صراط کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر آخر میں جا کر کے میدان محشر کی جو سب سے بڑی سختی ہے اس سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک کیے ہوئے عمل کا حساب دینا پڑتا ہے۔ پھر اگر اچھی زندگی اور اچھے اعمال کر کے آیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے آرام میں نصیب فرمائیں گے اور آرام دیں گے، اور اگر برے کرتوت کر کے آیا ہے تو اس سے بھی بڑی تکلیفوں میں جہنم کے لیے جانا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا ہے، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ تو اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب میرا مقدر ہے تکلیفیں، غم میرا مقدر ہے، مجھے پہنچ کر کے رہے گا تکلیفیں، تو کیوں نہ تکلیفیں ایسی اٹھائی جائے، کیوں نہ تکلیفیں ایسی برداشت کی جائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے، جس سے اگلے آنے والی زندگی جو ہمیشہ کا آرام ہے اللہ رب العزت وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تکلیف تو جب پہنچنی ہی ہے تو اچھے کاموں میں تکلیف اٹھائیں۔ جب تکلیف پہنچنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہاسپٹل میں ہمیں 2-2 4-4 راتیں جگوائیں، تکلیف تو اٹھانی ہے، تو اس سے بہتر کیوں نہ ہم تہجد میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رو دھو لیں، اللہ رب العزت کے سامنے 2 آنسو بہا لیں۔ مسجد میں آ کر کے آدھا گھنٹہ تکلیف میں، سختی ہے، گرمی ہے یا سخت سردی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے کہیں ہاسپٹل میں یا پولیس کے چکر، یہ بھی انسان کا مقدر ہے۔ طرح طرح ہر انسان مختلف مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو جب مصیبتیں انسان کا مقدر ہے یا تکلیف انسان کا مقدر ہے تو تکلیف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی جائے کہ اللہ کا دوست کیسے بنا جائے۔ لقد خلق، اچھا اس میں یہ جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس میں جو ملحدین لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس آیت میں دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جیسے پہلے سے بنی تھی، انسان خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو اگر انسان اپنے آپ پیدا ہوتے تو انسانوں کے مزاج الگ الگ نہیں ہوتے۔ کوئی بھی سمجھدار اپنے لیے تکلیفوں کو متعین نہیں کرے گا۔ انسان چاہے کیسا ہی مالدار ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، اس سے تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو اگر انسان کا اختیار ذرا برابر بھی اس کی ذات میں ہوتا، اپنے ذات کے بنانے میں یا اس دنیا کے بنانے میں، تو وہ اپنے لیے تکلیفوں کو متعین نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جس نے ہر جنس کے لیے، ہر انسان کے لیے اور ہر مختلف مخلوقات کا مختلف مزاج بنایا ہے، مختلف کیفیات بنائی ہے، جن کیفیات سے ان تمام کو گزرنا پڑے گا جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا چاہیے۔ جب تکلیفیں ملتی ہیں تو تکلیفیں ایسی ملیں جس سے ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں، لیکن کفار اور مشرکین کی عادت یہ کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ، کافر یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے
अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये समझता है कि उसके ऊपर किसी को ताकत नहीं है, उसके ऊपर किसी को कुदरत नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वगैरह की ताकत कुछ नहीं है, हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आज भी दुनिया मुल्हिदीन से भरी पड़ी है, वो यही कहते हैं ये दुनिया तरक्की का ज़माना है, जैसे चाहें वैसे तरक्की करें और आगे बढ़ें। ये कब्र का होना, हशर का होना, मौत का होना या जन्नत जहन्नम का होना, ये कुछ भी नहीं है। आज भी लोग कह रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया क्या वो ये समझता है कि उसके ऊपर किसी को कुदरत नहीं है? यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो ये कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा माल खर्च किया है। यक़ूलु, वो इससे मुराद काफिर हैं। काफिर ये कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा माल खर्च किया है। ये एक वाक़ये की तरफ इशारा है। कुफ़ार और मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताने के लिए या आपके सहाबा से जंग और जिदाल करने के लिए जो कुफ़ार मक्का थे, उन्होंने यूनिट बना करके चंदा इकट्ठा किया और बड़े बड़े माल जमा किए ताकि मुसलमानों से, सहाबा इकराम से लड़ा जा सके और उनको मिटाया जा सके इस दुनिया से। फिर वो माल देकर के फ़ख्र के तौर पर कहा करते थे कि हमने इस दीन के ख़िलाफ़ और मोहम्मद को और उसके कलमे को मिटाने के लिए एक एक बड़े बड़े जो सरदारान थे कुफ़ार और मुशरिकीन में से, वो फ़ख्र के साथ कहते थे मैंने इतने पैसे खर्च किए, मैंने इतना माल खर्च किया, मैंने इतने ऊँट खर्च किए। जो नहीं होता था उससे भी ज़्यादा। दो गलतियाँ करते थे। एक तो ये कि दीन के ख़िलाफ़ अल्लाह का दिया हुआ माल इस्तेमाल करते थे, वक्त के आखिरी पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताने के लिए अपना माल इस्तेमाल करते थे, और दूसरा झूठ और बोलते थे कि जितना खर्च करते थे उससे कहीं ज़्यादा और बताते थे और उस पर खुश होते थे। उसी को अल्लाह ने फरमाया यक़ूलु, वो काफिर कहता है अहलक्तु मालन लुबदा, कि मैंने ढेरों माल खर्च किया है। अयहसबु, क्या वो क्या समझता है, अल्लम यरहु अहद, के उसको किसी ने देखा नहीं है। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हम ही ने उसको दो आंखें नहीं दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब आगे बयान फरमा रहे हैं कि इंसान को दूसरी चीज़ों से हट कर के सबसे पहले अपनी ज़ात ही के अंदर अगर इंसान गौर करने लग जाए, अपनी ज़ात ही को देख ले, तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत समझ में आ जाएगी और उसे अल्लाह की ज़ात समझ में आ जाएगी। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसको यानी इंसान को दो आंखें नहीं दी है, वलिसानन, और क्या उसको ज़बान नहीं दी है, वशफ़तैन, और क्या हम ही ने उसको दो होठ नहीं दिए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तीन नेमतों का जिक्र फरमाया है। आँख बहुत बड़ी नेमत है, और फिर आँख जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया है, बड़ी अजीब कारीगरी के एतबार से बनाया है। सबसे पहले तो आँख एक नाजुक उज़्व है। पूरे बदन के अंदर सबसे नाजुक, अगर सबसे कमज़ोर कोई उज़्व है तो वो आँख है, कि इतना सा पत्थर का ज़र्रा भी आँख बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर गिर जाए तो टमाटर बन जाती है आँख। तो बहरहाल आँख सबसे नाजुक हिस्सा है बदन के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको महफूज करने का क्या अंदाज़ इख्तियार किया है कि सबसे पहले उसके ऊपर ये दो खालें बनाई ताकि इंसान इसको आराम दे सके, छोटी मोटी चीज़ से महफूज उसकी हिफाजत कर सके। उसके बाद उसको पलकें दी है ताकि गिर्द गुबार धूल वगैरह से उसकी आँख की हिफाजत हो सके। उसके बाद उसके ऊपर ये जो कौसैन बनाए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इसके बहुत सारे हिकमतें हैं। ये जो हम समझ सकते हैं वो कोई लाखों करोड़ों हिकमतों में से एक दो हिकमतें इंसान की खोपड़ी में आ सकती है। इससे ज़्यादा क्या हिकमतें हैं खोपड़ी में नहीं आ सकती। इसकी एक हिकमत जो मुझे समझ में आती है वो गर्मी में ये आती है कि जब इधर से पसीना आता है, अगर ये पलके ना होती तो सीधा पसीना आंख में जाता, लेकिन ये ऊपर के भौं की वजह से पसीना टल करके आंख से बच जाता है। वरना गर्मी के पूरे मौसम में आंखें नहीं टमाटर होते हमारे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल किया हुआ है कि पसीना जब टपके तो सीधा आंख के अंदर ना जाए, उस वजह से पलकों को यहाँ लगाया। उसके बाद अगर इंसान सीधे मुंह कभी गिर जाए, अगर आंख के बल गिरे तो आंख फूट सकती है, इसके लिए अल्लाह ने ऊपर यहाँ भी हड्डी लगाई, नीचे रुखसार की हड्डी लगाई और दरमियान में लगाया। अब इंसान कैसे भी सपाट ज़मीन के अंदर गिरेगा, उसकी आंख के ऊपर चोट नहीं आएगी, उसकी आंख महफूज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाने के लिए इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है कि इंसान को किसी भी तरीके से तकलीफ़ ना हो। ये बहुत
یہ کچھ حکمتیں ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ پلکیں یہاں کیوں بنائی ہے, اتنی چوڑی کیوں بنائی ہے, اتنی کیوں نہیں بنائی, یا اس سے اور زیادہ پتلی کیوں نہیں بنائی, اس کی بے شمار حکمتیں ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ ہی کی علم میں ہے. یہ تو چھوٹی سی حکمت ہے, کتنی بڑی حکمت ہے. اب ہمارا خود کا کبھی ذہن نہیں گیا ہوگا کہ یہ اس کی وجہ سے, بھوؤں کی وجہ سے ہمارا آنکھ پسینے سے بھی محفوظ ہوتی ہے. آج تک ہمارا دھیان بھی نہیں گیا. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا بھی گیا, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں, اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. اب یقین کریں اچانک پسینہ ٹپکتے ٹپکتے ادھر ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایسے انعام انسان کو دیے ہیں کہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے. انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل کیمرے کا زمانہ ہے, جب ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں کیمرے کے اندر تو ساری دوسری چیزیں بلر ہو جاتی ہے, وہ کم دکھتی ہے, اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیز زیادہ دکھتی ہے. فوٹو وغیرہ جب لیتے ہیں تو اللہ نے آنکھ کو, یہ ساری چیزیں آنکھ ہی پر ریسرچ کر کے بنائی گئی ہے. جب ہم آنکھ سے کسی ایک خاص چیز کو دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر دور ہم گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں, تو جس وقت ہماری نظر گھڑی کے اوپر پڑی ہوتی ہے اس وقت سائیڈ کی تمام چیزیں ہمارے لیے بلر ہو جاتی ہے, بہت پھیکی پھیکی سی دکھتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی قدرت کا کرشمہ خود انسان کی ذات کے اندر پیدا کر رکھا ہے. انسان کی ذات کے اندر وہ اللہ نے قدرتیں بنا رکھی ہے کہ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت اس کو اپنی ذات ہی کے اندر سے سمجھ میں آ جائے گی. الم نجعل لہ عینین, کیا ہمیں نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہے, ولسانن, اور کیا ہمیں نے انسان کو زبان نہیں دی ہے. زبان کتنی قیمتی چیز ہے, ایک تو بہت یہ بھی نازک ہے, اور کتنی قیمتی چیز ہے. ایک سیکنڈ میں اپنا گلا کٹوا بھی سکتی ہے, اور ایک سیکنڈ اور ایک بات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے. اچھے سے اچھے دوست کو ایک لفظ کی وجہ سے اس کو دشمن بنا سکتا ہے جان کا, اور بڑے سے بڑے دشمن کو ایک لفظ کی وجہ سے دوست بنا سکتا ہے. گالم گلوچ دے دی, کتنا ہی بڑا دوست ہو وہ بھی مارنے کو تیار ہو جائے گا, اور کتنا ہی بڑا دشمن ہو اس کے سامنے معذرت کی جائے, معافی کی جائے, معافی مانگ لی جائے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا, اور پھر یہ کہ جب انسان کے ذہن میں سب سے پہلے کوئی مضمون آتا ہے, ایک تھاٹ آتا ہے, اور اس میں کوئی سیکنڈ نہیں لگتے اور ہاتھوں ہاتھ زبان اس کو بولنا شروع کر دیتی ہے. یہ اتنی بڑی مشینری, ابھی ذہن میں کچھ نہیں ہے, اچانک ایک چیز ذہن میں آئی اور آٹومیٹکلی وہ چیز زبان پر جاری ہو جاتی ہے. اتنی سرعت رفتاری اور تیزی کے ساتھ اتنی بڑی مشینری سمجھ میں نہیں آتی ہے. دنیا میں جو کمپیوٹر, ہم کوئی مضمون بنانے کے بعد ورڈز جو ٹائپ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن زبان جیسے ہی کوئی بات ذہن میں آئی بولنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس انسان کی باڈی کے اندر, انسان کے جسم کے اندر کیا کیا قدرتیں رکھی ہے کہ انسان اگر خود غور کرنا چاہے تو یہ باتیں بھول جائے گا کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے, مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہے, یا اللہ کی ذات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان لوگ, ان سے خاص طور سے میری گزارش ہے اس وقت سوشل میڈیا کا بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے. جو عریانیت ہے, بے حیائی ہے, وہ تو غلط ہے اپنی جگہ پر. اس کے علاوہ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں جن کو وَفِرْعَوْنَ کے اوپر قرآن کی آیت میں نون کے اوپر زبر کیوں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ زبر کیوں ہے, لیکن وہ شریعت آپ کو سمجھائیں گے, وہ آپ کو قرآن کا ترجمہ لے کر کے سمجھائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. فتنوں کا زمانہ ہے. جسے الف بھی نہیں آتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کر کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر تفسیر بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ مطلب جو 1400 سال سے علماء بتا رہے ہیں, جو علماء حق ہے, جو بڑے بڑے علماء ہیں, وہ سب غلط ہیں اور میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے. ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھا تو فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ, عربی کا ایک اصول ہے, اِنَّا جہاں بھی آتا نا اِنَّا, اس کے بعد کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتا ہے. بہت بیسک اصول ہے یہ. جس نے عربی کے گرامر تھوڑے بہت بھی پڑھے ہیں نا تو اسے بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اِنَّا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. وہ انسان ہندی کا ترجمہ لے کر کے بڑے بڑے اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں جو مولانا مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہ غلط بتایا ہے, میں صحیح پڑھتا ہوں. اس سے پہلے جو ابتدا میں مولوی حضرات جو خطبہ پڑھتے ہیں نا, جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم,
یہ جو خطبہ ہے اس میں وہ اعراب کی غلطیاں کر رہا ہے، انا کے بعد وہ زیرے پڑھ رہا فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ، خطبے جمعے کے خطبے میں جو آتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، انا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر زبر آتا ہے، اب وہ اسی میں غلطی کر رہا فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ۔ تو ایسے لوگ ہیں جو علماء پر طرح طرح کے الزامات لگا کر کے اپنے ویوز کے چکر میں یا پیسے کمانے کے چکر میں یا واللہ عالم کیا ہے نہیں معلوم، لیکن جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، عربی کا ایک ورڈ کا مطلب اس کو نہیں پتہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو تفسیریں پڑھا رہا ہے، قرآن کا مطلب سمجھا رہا ہے، حدیث کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا پر اگر کسی آپ علماء کو سنیں تو پراپر علماء ہونے چاہیے، وہ آپ جانتے ہوں یا بڑے علماء سے رائے مشورہ کر کے پھر سننا چاہیے، ہر کسی کو نہ سنیں۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کی جو دینی علم ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ آگے آنے والے فتنے ایسے آ رہے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو اس میں بہک جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو بیسک اور جو بنیادی دین کا علم ہے وہ حاصل کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔